السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. حاضرین، الحمدللہ رمضان المبارک کی گھڑیاں اب مکمل ہونے جا رہی ہیں. کل عید الفطر ہے. پوری دنیا کورونا وائرس کی وبا سے بے چین ہے، پریشان ہے. ہمارے ملک میں بھی حکومت کی جانب سے یہ اعلان آ چکا ہے کہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا نہ کیے. ہمارے علماء، ہمارے قائدین، ہمارے ذمہ داران نے بھی ہم سے یہ نصیحت کی ہے کہ عید الفطر کی نماز اپنے اپنے گھروں میں ادا کی جائے. اس لیے لوگ بڑے پریشان اور بے چین ہیں کہ اب تک عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا نہیں کی گئی، اب کیسے کریں. میرے بھائیوں، مختصر طریقے کے ساتھ میں عید الفطر کی نماز کا طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں. حاضرین، سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں رمضان المبارک کے احکام و مسائل کے ذکر کرنے کے بعد اعلان فرماتا ہے: یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور جب تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان المبارک کی روزوں کی گنتی پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ رب العالمین کی بڑائی، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کی بزرگی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت عطا کی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا. عید الفطر مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے. عید الفطر یہ مومنین کے لیے ایک نعمت ہے، محبت کا، امن کا، چین و سکون کا ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. ہمیں عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے سے روکا گیا، لیکن عید الفطر کی جو دیگر سنتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان سنتوں کو پورا کریں گے. جیسے غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، کھجور طاقت میں کھانا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، تکبیر بیان کرنا کثرت سے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم ادا کریں. محترم حضرات، عید الفطر کی نماز کا طریقہ کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے. جس طرح سے ہم دوسری نمازیں پڑھتے ہیں بالکل اسی طرح سے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، جس کے لیے سب سے پہلے نیت شرط ہے. اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کلمات کی ادائیگی کا نام نیت نہیں. عید الفطر کی نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں گے تو تکبیر تحریمہ کہیں گے، اللہ اکبر. اس کے بعد دعائے استفتاح پڑھیں گے. اس کے بعد پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 7 زائد تکبیریں کہیں گے. پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اس کے بعد سنت یہ ہے کہ سورۃ الاعلیٰ پڑھی جائے. اگر کسی کو سورۃ الاعلیٰ یاد نہیں ہے تو قرآن میں سے جو سورت یاد ہو پڑھا جائے. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اس طرح سے ایک رکعت پوری کر لیں گے. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں گے تو قرات سے پہلے 5 زائد تکبیرات کہیں گے. اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ یا دوسری سورت پڑھیں گے، اور اس طرح سے پوری نماز 2 رکعت مکمل کریں. الحمدللہ عید الفطر کی نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد خطبہ، عید کا خطبہ گھروں میں نہیں دیا جائے گا.
عید کی نماز پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، خطبے کا ذکر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ایک اثر کا ذکر کیا کہ جس میں عید الفطر کی نماز اور زوائد تکبیروں کا ذکر ہے لیکن خطبے کا ذکر نہیں، اس لیے ہم خطبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ عید الفطر کی نماز گھروں میں ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رمضان المبارک کی نیکیوں، عبادات کو، توبہ استغفار کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان میں ہونے والی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائیں، درگزر فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس وبائی مرض سے تمام مسلمانوں اور تمام انسانیت کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے دین پر، توحید پر، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔